افتخار صاحب، اگر اگلے 3 سے 4 ہفتے یہ جنگ جاری رہتی ہے تو کیا کوئی خلیجی ملک اس جنگ میں کود سکتا ہے؟ جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خلیجی ممالک کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بھی اطلاعات تھیں کہ متحدہ عرب امارات آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے جو فورس تشکیل دی جا رہی تھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو سکتا تھا۔ دیکھیں، یہ بات ہم بار بار اس کا اظہار کرتے رہے کہ شاید ایسا ہونے جا رہا ہے، لیکن عرب ممالک کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اگر اس جنگ میں وہ براہ راست شامل ہوئے تو اس کے بعد پھر ایران کی جانب سے جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ ان ممالک کے اندر امریکی فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ ان کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ان کے ایئرپورٹس اور دیگر علاقے، صنعتی علاقے ہٹ ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ ان کی جانب سے بھی براہ راست حملے ہوں گے تو پھر ایران کی جانب سے بھی کارروائیاں ڈسکریمنیٹ ہوں گی، گویا کہ اس میں کوئی تمیز نہیں برتی جائے گی کہ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ اس میں سول انفراسٹرکچر بھی ایران کے نشانے پہ آ جائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممالک اس بات کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو سول انفراسٹرکچر ہے، ان کے جو کمرشل علاقے ہیں، ان کے جو شہری علاقے ہیں، ان کو بھی اس طرح ہٹ کیا جائے، کیونکہ ابھی تک تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں سے گویا کہ جہازوں کی پروازیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں سے ان کے ایئرپورٹس بھی آپریشنل ہیں، کہیں نہ کہیں شہری زندگی بھی چل رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب تک جتنے بھی حملے ایران کی جانب سے ہوئے ہیں اس میں بڑے پیمانے پہ کوئی شہریوں کی ہلاکت نہیں ہمیں دیکھنے کو ملی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران بڑے محتاط انداز میں عرب ممالک کے اندر ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس جنگ میں عرب ممالک براہ راست شریک ہوں گے، اگر ہوئے تو جو ڈیمیجز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ ہوں گے، اور یہ ممالک جن کی معیشت یا تو توانائی پہ، تیل اور گیس پہ چلتی ہے، یا پھر وہ ٹورزم کے اوپر چلتی ہے، وہ پھر باقی رہے گی۔ تو جو ان کے نقصانات ہیں وہ اتنے شدید اور اتنے پرماننٹ ہوں گے کہ ان کی بحالی میں پھر کئی دہائیاں لگ جائیں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ممالک ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں اور یہ امپریشن نہیں دے رہے کہ اس جنگ کے اندر وہ براہ راست امریکہ اور اسرائیل کے پارٹنر ہیں۔ سینٹیمنٹس ہیں وہ سب پہ آیا ہیں۔ تو اگر آپ کسی ایسی جنگ میں اسرائیل کے پارٹنر بنتے ہیں تو یہ بھی خود ان ممالک کے لیے مذہبی طور پہ بھی بڑا خطرناک ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اپنی مقامی پاپولیشن ہے وہ بھی اپنی ریاستوں کی جو حکمران ہیں ان کے متعلق ان کی سوچ میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا۔ تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کو لے کے مجھے نہیں لگتا کہ عرب ممالک براہ راست اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ افتخار صاحب، اسرائیل کا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا کیا اس وقت رد عمل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ چاہ رہا ہوگا کہ 2 سے 3 ہفتے میں یہ جنگ ختم ہو جائے، یا امریکی صدر کی یہ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اسرائیل تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو مقاصد ہے وہ حاصل کیے بغیر اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ان کو تو یہی لگتا ہے کہ تھریٹس ابھی تک برقرار ہیں، اور جب تک رہیں گے تو گریٹر اسرائیل کی جو بات بار بار کی جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ عرب ممالک ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں،